السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تعلیم قرآن چینل سے قاری احمد علی مہروی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ کسے دے گھر آنا جانا ہووے رہیے وانگ براما، کسے گھر آنا جانا ہووے رہیے وانگ براما، خانے کعبے وانگ محمد رکھیے نیک نگامہ۔ سامعین محترم، آج ہم ویلنٹائن ڈے کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کو منانا کیسا ہے، اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ میری اس موضوع پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جو لوگ ویلنٹائن ڈے سے نفرت کرتے ہیں ان کے دلوں میں اور نفرت پیدا ہو جائے اس دن کے بارے میں، اور جو یہ سوچ رہے ہیں اس دن کو منانے کا اور یا جو لوگ اس کو مناتے ہیں، تو میرا یہ مقصد ہے اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور ان کی اصلاح ہو جائے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کیوں منایا جاتا ہے؟ تو ایک بادشاہ تھا 3 صدی عیسوی میں، جس نے فوج میں بھرتی کا اعلان کیا۔ تو اس کے اعلان کے بعد بہت کم لوگ فوج میں شامل ہوئے، تو اس کو بڑی تشویش ہوئی کہ لوگ بہت کم آئے ہیں۔ تو اس نے ایک آدمی کو منتخب کیا کہ پتہ کرو لوگ کیوں نہیں آ رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لوگ اپنی شادی شدہ زندگی کو چھوڑ کر فوج میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ تو وہ جو بادشاہ تھا نا، اس نے وہاں کے رہنے والوں پر پابندی لگا دی کہ تم شادی نہ کرو، شادیوں پہ پابندی لگا دی۔ تو ایک راہب تھا جس کا نام تھا سینٹ ویلنٹائن۔ تو اس نے خفیہ طور پر لوگوں کی شادیاں کروانی شروع کر دی۔ تو جب یہ بات بادشاہ کو پتہ چلی کہ فلاں راہب نے میرے خلاف بغاوت کر دی ہے، تو اس نے اس کو قید کروا دیا۔ جب وہ قید میں تھا نا، تو جو جیلر تھا اس کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات قائم ہو گئے، اس سے بڑا گفتگو کرتا اور اس کے ساتھ کافی اچھا تعلق بن گیا۔ تو اس کی وجہ سے اس جیلر کی بیٹی کا بھی جیل میں آنا جانا ہو گیا۔ تو وہ بڑی حسین تھی جس کا نام تھا جولیا۔ تو وہ جو راہب تھا اس پہ عاشق ہو گیا اور لڑکی اس راہب پہ عاشق ہو گئی۔ تو اب کیا کرتے، لڑکی اس کے لیے تحفے تحائف لے کے آتی اور روز اس کو ایک گلاب کا پھول پیش کرتی۔ یہ بات وہ چھپ چھپا کر کرتے رہے خفیہ طور پر، اور بے حیائی کی ساری حدیں بھی انہوں نے پار کر دی۔ تو جب اس بات کا علم ہوا اس لڑکی کے والد کو، جو جیلر تھا، تو اس نے بادشاہ کو شکایت کی کہ وہ جو راہب ہے اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر لیا ہے۔ تو پھر اس بادشاہ نے اس راہب کو پھانسی دینے کا فیصلہ کیا کہ اس کو سزائے موت دی جائے۔ تو 14 فروری کو اس کی سزائے موت ہوئی، اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ تو جب اس کو پھانسی پہ لٹکانا تھا نا، تو چند لمحے پہلے اس نے ایک لیٹر لکھا، خط لکھا اپنی معشوقہ کے نام، جس پر اس نے لکھا تھا تمہارا ویلنٹائن، فروم یور ویلنٹائن، تمہارا اپنا ویلنٹائن۔ تو اس کی وجہ سے یہ دن منایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کس کے نام کا دن منا رہے ہیں۔ کوئی اس نے اچھا کام کیا ہے،
ہمارے دن تو بہت اچھے ہیں، ہم تو اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے دن دیکھیں نا، عید میلاد النبی ہے، عید معراج النبی ہے، اسی طرح جناب بڑی عید ہے، چھوٹی، کتنے پیارے پیارے دن ہیں، تو ان کے پیچھے بہت بہت اچھی وجوہات ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اور پھر اس میں خرابیاں کیا کیا ہیں؟ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ دن ناجائز محبت کے طور پہ منایا جاتا ہے، جائز محبت نہیں۔ اب دیکھیں، ایک لڑکی لڑکے سے محبت کرتی ہے یا لڑکا لڑکی سے تعلق قائم کرتا ہے، تو یہ جائز محبت نہیں ہے، یہ ناجائز محبت ہے۔ جائز محبت یہ ہے، خامد اپنی بیوی سے محبت کرے، بیوی اپنے خامد سے محبت کرے، والدین اپنی اولاد سے محبت کریں، اولاد اپنے والدین سے، بہن بھائیوں سے محبت کریں، یہ جائز محبت ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، وہ قیامت کے دن عرش عظیم کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو جائز محبت کا تو اللہ کریم نے حکم دیا ہے، لیکن یہ ناجائز محبت ہے، یعنی میں دوسرے لفظوں میں کہوں تو یہ بے حیائی ہے۔ اس میں بے حیائی کی ساری حدیں پار کی جاتی ہیں۔ لڑکیاں لڑکوں کو تحفے دیتی ہیں، اور جناب لڑکے لڑکیوں کو تحفے دیتے ہیں، اور بڑے بڑے بے حیائی کے کام اس دن کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، تم بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہری طور پہ ہو چاہے باطنی طور پہ ہو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، کتنے دنوں سے کچھ لوگ تیاریاں کر رہے ہیں کہ یہ دن منانا ہے، اور اس کا پرچار کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلے، تو پھر ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں بھی عذاب، کیسا عذاب دنیا میں دیکھیے، اب ایک آدمی جس کی بہت زیادہ عزت ہو، معاشرے میں نام ہو، مقام ہو، مرتبہ ہو، اب وہ کسی لڑکی سے خفیہ طور پر تعلق قائم کر لے اور وہ تعلق ظاہر ہو جائے، تو پھر وہ آدمی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ تو یہ ذلت ہے دنیا میں۔ اب جس کو لوگ احترام سے گھر میں بٹھاتے تھے، خدمتیں کرتے تھے، اب لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اپنے گھر میں نہ بٹھاؤ، یہ گھر میں بٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ اب لوگ اس سے دروازے کے باہر ہی ملاقات کر لیتے ہیں کہ یہ آدمی گھر میں آنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ہے دنیا کی ذلت، اور آخرت کی ذلت تو اللہ معاف کرے، وہ تو بہت ہی دردناک ہے۔ اور پھر آگے ایک اور مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کی پیروی نہ کرو، ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو جو شیطان کی پیروی کرتا ہے تو وہی بے حیائی کا بھی حکم دیتا ہے اور برے کاموں کا بھی حکم دیتا ہے۔ تو جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو پھر میرے بھائیوں وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، وہ شیطان کی اتباع کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ یہ دن ہمارا منانا کیسا ہے، ہمیں اس میں کتنا نقصان ہے۔ اگر کسی کی بیٹی کو پھول دیں تو وہ ہماری بیٹی کو پھول دے، تو پھر کسی کی بہن کو پھول دیں گے تو وہ ہماری بہن کو دے گا، تو پھر تو اس لیے پہلے اس کے بارے میں سوچیں کہ یہ دن منانا کیسا ہے اور اس پر کیا کیا سزا اللہ کریم کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ تو میری دعا ہے اللہ کریم ہماری صلاح کرے اور تمام لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔